بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرنا آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 245 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت وقد اعترض علی هذا الاستدلال المذکور سے لے کر ومنها ما ذکرہ المحقق النعینی تک۔ گزشتہ درس میں ہماری بحث چل رہی تھی استصحاب کے حوالے سے روایت سوم کے بارے میں۔ روایت سوم کو بیان کیا گیا، اس کے محل استدلال کو بیان کیا گیا کہ کون سے جملے سے ہم استصحاب کو ثابت کر سکتے ہیں۔ اب باری آئی ہے نمبر 1، روایت سوم کے استدلال پر اشکالات کیے گئے ہیں، اس کی ان اشکالات کی وضاحت کی جائے گی۔ 3 اشکالات بیان کیے گئے ہیں کہ یہ جو آپ نے ثابت کیا ہے ولا ينقض الیقین بشک سے کہ استصحاب ہے، اس استصحاب کو ثابت کرنے پر 3 اشکالات ہیں۔ پھر نمبر 2 نقطہ ہے اشکالات کے جوابات کی وجہ سے، ہر اشکال کا پھر جواب دیا گیا ہے، نتیجے میں اشکالات وارد نہیں ہوں گے۔ دیکھتے ہیں ان اشکالات کو بھی جوابات کو بھی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ المذکور باعتراضات، بتحقیق اشکال کیے گئے ہیں چند اشکال اس استدلال مذکور پر۔ کون سا استدلال تھا کہ ولا ينقض الیقین بشک میں مکلف اس حالت مذکورہ میں یقین رکھتا ہے کہ اس نے چوتھی رکعت کو انجام نہیں دیا، پھر انجام دینے کے بارے میں شک کر رہا ہے، تو یہ یقین سابق ہو گیا، شک لاحق ہو گیا اور کان استصحاب۔ یہ اس طرح مذکور تھا۔ الاول، پہلا اشکال یہ ہے کہ یہ دعویٰ ان الیقین و شک فی فقرۃ الاستدلال لا ظہور لہما فی رکن الاستصحاب، یہ جو ولا ينقض الیقین بشک، یہ محل شاہد میں لفظ یقین لفظ شک دونوں آئے ہیں، ان کا ظہور ارکان استصحاب کے اندر نہیں ہے۔ ارکان استصحاب فرق مہم یقین سابق شک کے لاحق ہے، اس میں نہیں ہے۔ بل من المحتمل ان یراد بہما الیقین بالفراغ والشک فیہ میں فراغ، بلکہ ممکن ہے، احتمال ہے کہ یقین سے ارادہ کیا جائے کہ مکلف کو یا جس کے بارے میں مسئلہ پوچھا جا رہا ہے فارغ ہونے کا یقین ہو اس کو، پھر وہ شک کر رہا ہے کہ میں فارغ ہوں یا نہیں۔ یعنی یہ اشارہ ہے، قاعدہ ہے کہ فراغ یقینی، اشتغال یقینی تقاضا کرتا ہے فراغ یقینی کا، اور محصل جملت ہی نہیں اس صورت میں، یعنی جب یقین بالفراغ مراد لیں اور شک در فراغ، تو خلاصہ جملے کا یہ نکلے گا ولا ينقض الیقین بشک کا کہ انہ لا بد من تحصیل یقین بالفراغ، جب فراغت کے بارے میں فارغ ہوا یا نہیں تو اس کو یقین کرنا چاہیے، یعنی انجام دے کے فارغ ہونے کا یقین کرے۔ ولا ينبغي رفع اليد عن ذلك بشک، فراغ یقینی سے وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا شک کے ذریعے سے، اور مجرد احتمال فراغ، فقط احتمال فراغ کی وجہ سے وہ فراغ یقینی سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، بلکہ فراغ یقینی کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ وَهَذَا أَجْنَبِيٌّ عَنِ الاستصحاب، یہ مستشکل فرماتے ہیں کہ یہ بات، جب یہ بات ہے ارکان استصحاب نہیں، تو یہ تو پھر استصحاب سے کوساں دور ہے۔ جب کیسو دور ہے تو پھر آپ کیسے اس جملے کے ذریعے سے استصحاب کو ثابت کر سکتے ہیں؟ والجواب، ان کا جواب ان کو دیا گیا کہ ان هذا الاحتمال مخالف لظاہر روایت۔ پہلا اشکال آپ پر یہ ہے، جواب کو یہ ملے گا کہ یہ جو آپ نے احتمال بیان فرمایا ہے، یہ پہلے نمبر یہ ظہور روایت سے سمجھ میں نہیں آ رہا، مخالف ہے۔ ظہور کہاں؟ یہ فراغت کی بات ہے، یقین میں فراغت کی، اور شک کون سے جملے سے یہ سمجھ میں آ رہی ہے
کیوں؟ لظہورہا، چونکہ روایت کا ظہور ہے کہ فی افتراض یقین و شک فعلاً، چونکہ روایت کا ظہور میں کہ بالفعل اس کو یقین ہے، بالفعل شک ہے، اور دوسرا ظہور اس میں کہ وفی عمل بشک نقض الیقین، اگر آپ شک پر عمل کر رہے ہیں، انجام نہیں دیا، ہو سکتا ہے انجام دیا ہو، تو یہ کہ آپ یقین کو توڑ رہے ہیں شک کے ذریعے سے، کمزور چیز کے ذریعے شک، مضبوط چیز کو کیسے توڑا جائے؟ طعن فی ہے، اور یہ خود یقین میں یقین کے اندر طعن کرنا ہے، مانو بنان علی الاحتمال مذکور لا یکون الیقین فعلیا، احتمال مذکور بنا پہ یقین فعلی نہیں، ولا یکون عمل بشک نقض الیقین، اور اس بنا پہ احتمال مذکور بنا میں جو احتمال دیا گیا مستشرق کی جانب سے، شک پر عمل کرنا یہ نقض یقین نہیں، بل وہ نقض لحکم العقل بوجوب تحصیل ہی، بلکہ یہ نقض ہو جائے گا وہ اس حکم عقل کے لیے جو کہتا ہے کہ اس کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ الثانی، نمبر دو یعنی دوسرا اعتراض یہ کہ ان تطبیق الاستصحاب علی مورد روایت متعذر، اب جو جملہ روایت کا بیان کیا ہے اس پر آپ اس استصحاب کو ثابت کریں، استصحاب کو تطبیق کریں جملہ روایت پر، یہ مشکل ہے، نہیں کر سکتے، فلا بد من تعویل، جب اچھا یہ نہیں کر سکتے تو پھر ضروری تعویل کی جائے اس کی، پتہ تعویل یہ کہ لأن الاستصحاب لیست وظیفتہ الا احراز مؤداہ والتعبد بما ثبت له من آثار شرعیت، استصحاب کا ذمہ نہیں ہے، وظیفہ استصحاب نہیں ہے سوائے یہ کہ جب مؤدی استصحاب ثابت کیا جائے، یقین ثابت، شک کے لاحق، اور تعبد کیا جائے اس چیز پر جو استصحاب کے لیے ثابت ہوتے ہیں، وہ کیا آثار شرعیہ، یعنی یقین ثابت ہو، شک کے لاحق ہو، اثر شرعی ہو، اثر عملی، تب استصحاب ہو سکتا ہے۔ وائلس بنا پہ فنرید فی المقام میں بے استصحاب عدم الاتیان رابطہ التعبد بوجوب اتیان موصولتاً، اگر اس مقام میں جو کہا گیا کہ اس کا استصحاب کے جب اس کو یقین تھا کہ میں نے چوتھی رکعت انجام نہیں دی، بس انجام نہیں دی ہے تو اسی کو استصحاب کرنے، یعنی نہیں دی ہے اس کو انجام دینا ضروری ہے، تو اس سے مراد اگر اراد کیا جائے کہ اس کا ضروری ہے کہ اس کو انجام دیں موصولتاً، یعنی سلام دینے کے بعد کما ہو الحال ہو، صورتحال ہے شاک کے علاوہ میں، یعنی شاک جو شخص ہے اس کے علاوہ میں، تو پھر یہ صورتحال مطابقت رکھتی ہے اس حساب کے وظیفے کے ساتھ، ولیکن بات حیت الفقیت ہے، اس حساب کے ساتھ اس کا مطابقت ہے، لیکن فقہی لحاظ سے یہ باطل ہے جزمن بطور یقین، کیوں؟ لاستقرار المذہب علی وجوب الرکعۃ المفصولۃ، چونکہ مذہب اس پہ یہ نظریہ قائم ہے کہ ضروری ہے جداگانہ ایک رکعت کو انجام دے۔ نمبر دو، وَإِنْ أُرِيدَ بِالِاسْتِصْحَابِ الْمَذْكُورِ التَّعَبُّدُ بِوُجُوبِ اتيان الرَّكْعَةِ مَفْصُولَةً، اگر یہ ارادہ کیا گیا صاحب مذکور سے کہ مکلف کو پابند ہونا ضروری ہے کہ وہ چوتھی رکعت کو جداگانہ انجام دے، تو فواضح یخالف وظیفہ الاستصحاب ہے، یہ استصحاب کے ساتھ یہ بات نہیں ٹھہرتی، استصحاب کے ساتھ نہیں مناسبت رکھتی، کیوں؟ لأن وجوب الرکعۃ المفصولۃ لیس من آثار عدم الاتیان برکعۃ رابعۃ، چونکہ رکعت مفصولہ کا ضروری ہونا خود چوتھی رکعت کو انجام نہ دینے کے آثار میں سے نہیں ہے، لیکن یثبت باستصحاب العدم المذکور، تاکہ استصحاب عدم اتیان الرکعت رابعہ سے اس کو ثابت کیا جا سکے، بلکہ وانما بلکہ وجوب الرکعت مفصولہ من آثار نفس شک فی اتیانہا، خود چوتھی رکعت کے بارے میں جو شک اور اسی سے یہ لازم آ رہا ہے کہ ضرور ہے آپ چوتھی رکعت کو انجام دیں۔ دوسرا جواب، معاف کیجیے گا، دوسرا اشکال، وقد اجیب علی ھذا الاعتراض باجوبۃ، اس اشکال دوم کے چند جوابات دیے گئے ہیں، ان میں سے دو جوابات کو بیان یہاں پہ بیان کیا جائے گا۔ منہا، ان جوابات میں سے وہ جواب ذکر المحقق العراقی، محقق عراقی نے جس کو اختیار کیا، میں نے اختیار شک اول کو اختیار کیا ہے،
وحمل تطبیق الاستاب المقتضی لرکعت الموصولۃ علی التقیۃ مع الحفاظ علی جدیت الکبریٰ وواقعیتہا. اور دوسرا کیا ہے اختیار کیا ہے کہ تطبیق استاب کا حمل کیا گیا. کون سے تطبیق استاب؟ جو تقاضا کرتی ہے کہ چوتھی رکعت کو انجام دیا جائے. اس کو حمل تطبیق استاب علی التقیۃ، یہ تقیہ کو بیان کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کہ کبریٰ کلیہ میں جدیت ہے اور واقعیت ہے. وہ کبریٰ کیا ہے؟ ولا تنقض الیقین الا ولا ينقض الیقین الا ولا ينقض الیقین بشک، یہ کلیت ہے. فاصالۃ الجہت والجد النافیۃ الحذل، اور یہ جو اصالت جد ہونا یہ نفی یعنی مقام مولا مقام مذاق میں نہیں ہے. وتقیۃ تجری فی الکبریٰ دون تطبیق ہے. ہاں کبریٰ کلی میں ولا ينقض الیقین بشک اس میں تقیہ ہے لیکن تطبیق میں نہیں ہے. فإن قیل، اگر یوں کہا جائے کہ ان الکبریٰ ان کانت جدیۃ فتطبیقها سوری، اگر کبریٰ جدی ہے تو پھر اس کی تطبیق سوری. وإن کانت سوریۃ، اگر کبریٰ سوری ہے تو تطبیقها بما، تو تطبیق اس کے حساب سے ہوگی جو اس اصالۃ الجد فی تطبیق ہے. کبریٰ کے جو اندر اصالت جد ہے اس کے ساتھ تعارض رکھتی ہے وہ اصل جد جو تطبیق کے اندر ہے، دونوں جدا گانا ہے، تعارض ہے. تو کان الجواب یہ گو کہ ان اصالت الجد فی تطبیق لا تجری، تطبیق کے اس حساب کے اندر اصل جد جاری نہیں ہوگی. چونکہ لا اثر لہا، چونکہ اس اصل جد کا کوئی اثر نہیں ہے. للعلم بعدم کون تطبیقا جادا للکبریٰ جادا علی ای حال، چونکہ یقین ہے کہ یہ تطبیق جدی نہیں ہے کبریٰ، اس کبریٰ کے لیے جو جدی ہے ہر صورت میں فتجری اصالت الجہت فی الکبریٰ بلا معارض، بس لہذا تعارض پیش نہیں آ رہا، لہذا اصل جد در کبریٰ جاری ہوگی. اب یہاں پہ اس مقام میں فیصلہ کن بات فرماتے ہیں شہید صدر، فرماتے ہیں ولیکن الانسان، یہ جو کہی بات کی گئی کہ یہ تقیہ کا مقام میں نے مولا نے فرمایا ہے، تقیہ کا مقام نہیں. ان الحمل تقیت فی روایت بعید جدا، یہ جو مستشرق نے کہا کہ تقیہ پہ بیان ہوگی، یہ تقیہ پر حمل کیے جائے، یہ نہیں ہو سکتا، بعید ہے بالکل. کیوں؟ بملاحظت ان الامام علیہ السلام قد تبرع بذکر فرض شک فی الرابعۃ، کہ امام علیہ السلام اگر مقام تقیہ پہ ہوتے جو چیز امام سے پوچھی جائے وہی بیان فرماتے، جبکہ امام علیہ السلام نے تبرعاً مجاناً اور تفصیلاً دیگر شکوک بھی بیان کیے ہیں اس چوتھی رکعت کے حوالے سے. نمبر 2 یہ نمبر 1. نمبر 2 وان المجمل مترادف تھا، اور مولا اگر مقام تقیہ میں تو ولا ينقض بشک ولا ينقض الیقین بشک پہ اتفاق کرتے ہیں. اس کے ہم مانا جملات 3-4 جو جملات بعد والے وہ نہ لاتے، یہ نہ فرماتے مولا ولا يخلط احدهما ولا يدخل الشك فی الیقین ولا يخلط احدهما بالاخر ولا ينقض الشك، یہ جملات نہ لاتے. ان الجمل المترادفۃ التي استعملها، اور وہ جملات مترادف یعنی جو ہم معنی ولا ينقض الیقین بشک ہیں، یہ تدل علی مزید الاہتمام، یہ سمجھا رہے ہیں کہ مولا اس قاعدے کو اور زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. اتنی تاکید کر رہے ہیں اس کلیت کے بارے میں کہ یہ کلیت کے ساتھ کلیت پر تاکید کر رہا تقیہ کے ساتھ تناسب نہیں رکھتا. تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ تقیہ کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے؟ ومنہا، ایک اور جواب یعنی اجوبہ میں سے دوسرے اشکال کے جوابات میں سے دوسرا جواب ما ذکرہ صاحب الکفایۃ رحمہ اللہ، وہ جواب ہے جس کو مرحوم آخوند خراسان نے جواب ہے، وہ یہ کہ من ان عدم الاتیان بالرکعۃ الرابعۃ لہ اثران. یہ جو کہا گیا ہے کہ آپ چوتھی رکعت انجام نہ دینے کو استصحاب کر رہے ہیں، اس کے 2 اثر ہیں. ٹھیک، احدہما وجوب الاتیان برکعۃ، جس کو یہ شک ہوا ہے وہ حتماً چوتھی رکعت انجام دے. نمبر 2 مانعیت التشہد و تسلیم قبل الاتیان بہذا رکعت، اس رکعت کو انجام دینے سے قبل تشہد و سلام مانے ہیں. و مقتضى استصحاب العدم المذکور التعبد بکلا الاثرین، فرماتے ہیں کہ اس چوتھی رکعت کو انجام نہ دینے کا استصحاب تقاضا کرتا ہے کہ آپ دونوں اثروں کے پابند ہو، دونوں اثرات موجود ہوں. غیر لیکن ان قیامت دلیل علی فصل رکعت الاحتیاط،
لیکن دلیل قائم ہے کہ جداگانہ ایک رکعت احتیاط انجام دیں، یہ دلیل کیا یخصص دلیل اصحاب ہے، تخصیص لگا رہی دلیل اصحاب کو. جب اصحاب کو تخصیص لگے گی تو اصحاب پر عمل نہیں پھر کیا جائے گا. وَيَصْرِفُهُ إِلَى التَّعَبُّدِ بِالْأَثْرِ الْأَوَّلِ لِمُعَدَّهُ دُونَ ثَانِي، اور یہ دلیل اصحاب کو منصرف کر رہی ہے، منہ اس کا موڑ رہی ہے کہ اثر اول پر تعبد کیا جائے اس کے مفہوم دا، نہ اثر ثانی کے بارے میں. فَإِجْرَاءُ کی تبعیض ہے آثار مفہوم، یعنی بعض آثار کے اندر یہ اجراء صاحب صحیح ہے. شہید صدر فرماتے ہیں وَنُلَاحِظُ عَلَى ذَلِكَ، یہ جو جواب مرحوم آخوند خراسانی دیا ہے اس پر ہم اشکال کرتے ہیں کہ ان مانعیت التشہد و تسلیم اذا كانت ثابتۃ فی الواقع، تشہد کا معنی بننا، سلام کا معنی بننا اگر واقع میں ثابت ہے علی تقدیر عدم الاتیان برابط، جب چوتھی رکعت کو انجام نہیں دیا تھا اس نے، تو فلا یمکن اجراء الاصحاب، آپ ممکن ہے اس صاحب کو جاری کر سکے مع تبعیض مقام تعبد بآثار معدہ ہے، جبکہ تبعیض پائی جاتی ہے مقام تعبد میں جو تعبد ہے اس صاحب کے معدہ، اس صاحب کے آثار پر عمل کرنے کے حوالے سے. کیوں؟ لأن المکلف یعلم حینئذ وجدانا، چونکہ وجدان مکلف اس صورت میں جانتا ہے بأن رکعۃ المفصولۃ التي یاتی بها لیست مستغن الواجب الواقعی، جس جداگانہ جس رکعت کو اس نے انجام دیا ہے وہ واجب واقعی کا جز نہیں، مصداق نہیں. کیوں؟ لأن صلاته التي شك فيها ان كانت 4 رکعات فلا امر بهذه الرکعات، چونکہ وہ نماز جس کے بارے میں وہ شک کر رہا ہے مکلف، اگر وہ 4 رکعت ہے تو پھر اس چوتھی رکعت کے بارے میں تو اس کو حکم نہیں دیا گیا، امر نہیں آیا. وإلا اگر نہیں ایسا نہیں تو فلا فقط بطلت، اگر امر ہوتا تو پھر باطل ہو جائے گا. بما وہ باطل ہو جائے گا، وہ نماز وہ رکعت جس کو عطا بیا اس نے انجام دیا، وہ کیا ہے؟ بے تشہد وسلم، چونکہ تشہد السلام مانے ہیں. ٹھیک، مانعیت واقع تقدیر نقصان ہے، چونکہ اگر فرض آپ کر لیتے ہیں کہ ایک رکعت کم ہے تو اس بنا آپ مانعیت واقعی کو فرض کر رہے ہیں. وَإِذَا افْتَرَضْنَا، لیکن اگر فرض کرتے ہیں ہم کہ ان مانعیت التشہد وتسلیم لیست من آثار عدم الاتیان فی حالت شک، کہ تشہد و سلام کا معنی بننا یہ شک کی صورت میں چوتھی رکعت کو انجام نہ دینے کے اثرات میں سے نہیں، آثار میں سے نہیں ہیں. تو فہذا یعنی اس کا مطلب یہ ان شک فی الرابعۃ اوجب تغیرا فی الحکم الواقعی، مطلب یہ کہ جو چوتھی رکعت میں شک ہو رہا ہے وہ حکم واقعی میں تبدیلی لا رہا ہے. وتبدلا، تبدیل کس کی بات کے لیے تبدیل؟ لمانعیت التشہد و تسلیم، نقیض یہاں تغیر تبدل حکم واقعی لازم آ رہا ہے تشہد کے معنی بننے کے لیے، تسلیم کے معنی بننے کے لیے تغیر کس کی جانب؟ نقیض مانیت کی جانب، یعنی انجام دینے کی جانب. وذالک، اور یہ چیز تخصیص فی دلیل المانیت الواقعیت، اور یہ خود تخصیص لگانا ہے اس مانیت کی دلیل کے اندر جو مانیت واقعیہ ہے. ولا یعنی تخصیص فی دلیل الصحاب، اور آپ کہہ رہے تھے کہ دلیل الصحاب کے اندر تخصیص یہ لگ رہی ہے، تو اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دلیل الصحاب کے اندر تخصیص لگ رہی ہے کما ادعی فی الکفایت، جس کا دعویٰ کیا گیا یہ کتاب کفایہ میں. طلاب کرام عزیز، آج کا درس ہم نے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.